الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه چلو مسجد آ گئے سارا بندہ سی تربیت بھی کری لہٰذا غصہ نہیں کرنا ان شاء اللہ میرا خیال یہی ٹھیک چلیں گے تو ان شاء اللہ اجالا ہوگا. تو آپ نے ان کے ساتھ ذرا محبت پر معاملہ کرنا ہے. اگر کوئی بچہ اٹھنا چاہے تو آپ نے اس کو پکڑ کے بٹھا لینا ہے کہ اب نہیں اٹھنا, کیونکہ یہ بھی بے ادبی کا جملہ کرواتا ہے. جب تک ہم انہیں سمجھائیں گے نہیں, بتلائیں گے نہیں, اس وقت تک بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے. تو اس لیے آپ سب ذرا کوشش فرما کے سب بچوں کی طرف تھوڑا تھوڑا دھیان بھی کیا کریں تاکہ جو ہمارا ادب والا ماحول ہے اس کے اندر کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو. سبھی احباب میری طرف توجہ کریں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرا مالک مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے, اور جو باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں ان باتوں میں سے جو باتیں جو قابل عمل ہیں اللہ رب العزت کو جو ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات, میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے اندر خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب کے ساتھ ہر ایک سے بڑھ کر کے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. ارشاد خداوندی ہوتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ کے اندر ہر ایک رشتے ہر ایک چیز کو بیان کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہیں تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہاری بیویاں, تمہارا کنبہ, تمہارے عزیز و اقارب, تمہاری تجارت, تمہارے رہنے کے مکانات اور وہ تجارت جس کے تمہیں خسارے کا خوف ہو یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ, پس انتظار کرو کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر اپنے حکم کو نافذ فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرنی ہے تو ہر ایک چیز سے بڑھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے والدین کھڑے ہو جائیں ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے بیٹا آ جائے ہمیں بیٹے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. بیوی آ جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کنبے قبیلے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کی جائے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی جائے. جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرو گے تو پھر تم دونوں جہانوں کے اندر کامیابیاں اور کامیابیاں حاصل کر سکتے. محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور بالخصوص اسپیشلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر آپ کے دلوں میں نہیں ہے تو پھر مدینہ منورہ کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے, روزے بھی رکھا کرتے تھے, زکاتیں بھی ادا کیا کرتے تھے, دیگر معاملات بھی کیا کرتے تھے,
لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دی وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں نفاق تھا، وہ سرکار سے محبت نہیں کیا کرتے تھے، وہ سرکار سے پیار نہیں کیا کرتے تھے، نمازیں بھی اگرچہ حضور کی اقتداء میں پڑھا کرتے تھے اور روزے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی مجھے تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے روزوں کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری زکاتوں کی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے حج کی ضرورت نہیں، اگر تم میرے نبی سے وفا کرو گے، محبت کرو گے، اعمال تھوڑے بھی ہوں گے، میں تمہیں زیادہ اس کے اوپر درجات عطا فرما دوں گا۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی تھے، اور وہ دفعہ کسی نہ کسی بات کے اوپر قابو آ جایا کرتے تھے، پھر کوڑے کھایا کرتے تھے، انہیں سزا ملا کرتی تھی۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ باہر سے صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، اور جب وہ گفتگو کے اندر مصروف تھے، محب تھے، تو اتفاق سے وہی شخص جس کو کچھ دن پہلے کوڑے لگے وہ مسجد کے اندر داخل ہوا۔ جب صحابہ نے اس کو دیکھا تو صحابہ نے اس کے اوپر لعنت کی کہ ایک لعنتی شخص مسجد کے اندر آ گیا، یہ اچھا شخص ہے، یہ روزانہ مار بھی کھاتا ہے، پھر مسجد کے اندر بھی آ جاتا ہے، بے شرم سا بندہ ہے۔ اس طرح کے صحابہ نے گفتگو کی اور اس کے اوپر لعنت والے لفظ استعمال کیے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، میرے اور آپ کے نبی حجرے سے باہر نکلے، صحابہ کو دیکھا جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اس صحابی کو دیکھا جو باہر سے آیا تھا، باقی یہ وہ صحابی تھا جو کسی چھوٹے موٹے گناہ کی وجہ سے پکڑ میں آ گیا، اسے سزا ملی، پھر دوبارہ پکڑ میں آیا، پھر سزا ملی، پھر دوبارہ پکڑ میں آیا، پھر دوبارہ سزا ملی، اس کی اس حرکات کی وجہ سے ان صحابہ نے اس کے اوپر لعنت کی۔ تو کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، میرے اور آپ کے نبی جب تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اس کو لعنت نہ کرو، اس کو لعنت نہ کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لعنت نہ کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ عملی طور پر کمزور ہے کوئی بات نہیں، ولیکن احب اللہ ورسولہ، اس کے اندر ایک خاص بات ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ اوقات اگر بندہ عملی طور پر کمزور بھی ہو، نہ زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہو، نہ زیادہ روزے رکھ رہا ہو، نہ اس کے منہ کے اوپر داڑھی ہو، نہ اس نے سفید لباس پہنا ہو، نہ وہ بظاہر کوئی بڑا پکا نمازی ہو، حاجی ہو، عام انسان ہو، گناہگار ہو، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار، محبت کرنے والا، حضور کے ساتھ پیار کرنے والا، تو خدا کی قسم علامہ اقبال اس کی داڑھی کوئی نہیں تھی لیکن بڑے بڑے جو پیران عظام تھے وہ بھی اس کا نام عزت کے ساتھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیار تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سرکار کا پیار جب آپ کے دل میں موجود ہوگا تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی آپ کا کام بن جائے گا، آخرت کے اندر بھی کام بن جائے گا۔ حدیث مبارکہ موجود ہے، بڑی معروف و مشہور حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے ساتھ اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر کے محبت نہ کرے، بڑھ کر کے محبت نہ کرے۔ میرے نبی نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام رشتہ داروں سے زیادہ، بس اپنی جان کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی رشتے ہیں میں ان سب سے زیادہ آپ
آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا عمر ابھی تک تو ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچا. ایمان کی حقیقت کو پہنچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تو یہ کہہ کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. اور یہی وہ محبت تھی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آپ حضور کے ساتھ کیا کرتے تھے. اور یہی وہ محبت ہے جسے ہمیں بھی حضور کے ساتھ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کم عمر سے آدمی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہا کرتے تھے. سرکار بھی آپ کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے, سرکار بھی آپ کے ساتھ پیار فرمایا کرتے تھے. تو بعد صحابہ نے آپ کے حوالے سے گفتگو کر دی کہ آخر اس کے اندر کیا ہے کہ سرکار اس سے محبت کرتے ہیں. کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب اس مضمون کا پتہ چلا, کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کو دکھلانا چاہا کہ ہم ایسے ہی اپنے اس صحابی سے محبت نہیں کرتے بلکہ یہ خاص خوبیوں کا مالک ہے. کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کے اندر اسے اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے ارشاد فرمایا, اے طلحہ تو میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر ایک چیز سے بڑھ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں. کیا تو اپنے والد سے زیادہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اس نے کہ حضور میں اپنے والد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, اچھا کیا تو اپنے والد کا سر اتار کے لا سکتا ہے؟ اگر تو واقعی میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو کیا تو اپنے والد کا سر اتار کے لا سکتا ہے؟ ابھی حضور نے یہ سوال کیا, حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ اسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو گئے, تلوار کو نکال لیا اور اپنے گھر کی طرف دوڑ کو لگایا اور اپنے گھر کی طرف جب دوڑے نا, کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ سے بلایا اس کو واپس بلا کے لاؤ, اسے واپس بلا کے لاؤ. حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس تشریف لائے. کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, میں نے کوئی تجھ سے تیرا بات نہیں منوانا تھا, میں نے تو اپنے ان غلاموں کو بتلانا تھا کہ میں طلحہ سے کیوں محبت کرتا ہوں. اس لیے محبت کرتا ہوں کہ طلحہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور اتنی محبت کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اس بات کا حوصلہ رکھتا ہے کہ وہ میری محبت میں اپنے والد کو بھی قتل کر سکتا ہے. اور یہ چیز میں نے تمہیں دکھلانی تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی اسی انداز سے ہونی چاہیے, اتنی ہونی چاہیے کہ باقی سارے رشتے پیچھے رہ جائیں اور حضور کی محبت جو ہے یہ جیت جائے تو پھر حقیقت میں آپ کا ایمان کامل و اکمل ہے. اور اگر آپ اگر مگر کے اندر پڑ گئے تو پھر سمجھو ابھی تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے, ابھی تک آپ کا ایمان کامل و اکمل نہیں ہوا ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خدا کی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اسی انداز سے محبت کیا کرتے تھے. جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے, آپ اپنے بیٹے جناب سیدنا حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. باپ اور بیٹے کے درمیان محبت بڑے ماحول میں محبت بڑی باتیں جاری تھی کہ بیٹے نے باپ سے کہا, باجی ذرا وہ بدر کا منظر یاد کریں. بدر کے اندر آپ 2-3 دفعہ
میری تلوار کی زد میں آئے، میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے آپ کے اوپر تلوار کو نہیں چلایا۔ جب جناب سیدنا حضرت عبدالرحمن نے اتنی بات کی، جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، غصے سے لال سرخ ہو گئے، اور اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہنے لگے تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اور اگر تو ایک دفعہ بھی مجھ ابو بکر کی تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں اس وقت تمہیں دشمن رسول سمجھ کر تیرا سر اپنے ہاتھوں کے ساتھ گرم کر دیتا۔ یہ ہے وہ محبت جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کی ہے۔ جب ہم بھی اس انداز سے اسی طرح کی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہانوں کے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے۔ اور اگر صرف زبانی کلامی باتیں نہیں اور بات صرف داروں کی حد تک نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دارے مارے عملی طور پر اگر ہم اس کا کبھی مظاہرہ نہ کر سکے تو پھر حقیقت میں ہمارے ایمانوں کے اندر ابھی کمی ہے، ہمارے ایمان کامل و اکمل نہیں ہوئے ہیں، ہمارے ایمان اسی صورت میں کامل و اکمل ہوں گے جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر کے محبت کریں۔ سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کریں گے، اور اس وقت خدا کی قسم ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے محبت ہو گئی، پھر ہمارے لیے شریعت مطہرہ پر چلنا بھی مشکل نہیں رہے گا۔ جناب سیدنا حضرت امام زین العابدین آپ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے میں زین العابدین کبھی بھی اس نیت کے ساتھ عبادت نہیں کرتا کہ میں عبادت کروں گا اللہ رب العزت مجھے جنت عطا کرے گا، کبھی بھی میں اس نیت کے ساتھ عبادت نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہم بھی جنت کے حصول کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہماری خواہش اور چاہت یہ ہے اللہ رب العزت ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں زین العابدین میں جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اور نہ ہی میں زین العابدین جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں جہنم کے خوف سے بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے جہنم کا بھی کوئی ڈر نہیں کہ میں اس نیت کے ساتھ عبادت کروں کہ میں عبادت کروں گا میں جہنم سے بچ جاؤں گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں زین العابدین عبادت کرتا ہوں صرف اس نیت کے ساتھ کہ میرے محبوب نے اس انداز سے عبادت کی ہے، بس میں اسی طریقے سے عبادت کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے نبی کو فرضی نماز پڑھتے دیکھا، میں فرض سمجھ کے نہیں پڑھتا، میں فرضی نماز بھی حضور کی سنت سمجھ کے ادا کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے آج ہمارے لیے نماز بڑا ایک مشکل پروسیس ہو چکا ہے، بڑا ایک مشکل عمل ہو چکا ہے، بڑی مشکل کے ساتھ ہم نماز کے لیے مساجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ اگر کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس انداز میں ہو جائے کہ ہمیں ہر ایک چیز سے زیادہ سرکار سے محبت ہے، جب سرکار سے محبت ہوگی تو پھر ہمیں ان چیزوں کے ساتھ بھی محبت کرنا پڑے گی جن چیزوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود محبت فرمائے گا۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا، جب ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں حضور کا ارشاد پاک ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جب ہم یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے
اور جس وقت ہم فردی نماز ادا کریں گے فرض ہم اپنا ادا کریں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، اور جب حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی ہمارا کام بن جائے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمارا کام بن جائے گا۔ اس لیے گرامی قدر حضرات کوشش فرمائیں جس قدر ہو سکے، جتنی ہو سکے، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ محبت کریں، اور جب تک آپ صحیح معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ محبت نہیں کرو گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے پھر باقی اعمال پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے فرمائی جو میں مثال سے روزہ رکھتے ہیں، کمزور پڑ گئے صحابہ، آنکھیں اندر درس گئی، گال پچک گئے، رنگ پیلے پڑ گئے، نقاہت کمزوری، جسموں کے اوپر احجام، میرے اور آپ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ تمہیں کیا ہوا؟ اچھے بھلے تھے، کمزور ہو گئے ہو، کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کمزور ہو گئے ہو؟ عرض کی حضور اس لیے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم یوم وصال کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ یوم وصال کا روزہ کیا ہے؟ نہ سحری ہو رہی ہے نہ افطاری ہو رہی ہے، یوم عید، تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ عرض کی حضور ہم نے آپ کو اسی انداز سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ بھی نہ سحری کرتے ہیں، آپ بھی نہ افطاری کرتے ہیں، آپ نے بھی یوم وصال کا روزہ رکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی اقتداء میں، آپ کی محبت میں ہم نے بھی یوم وصال کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور یا رسول اللہ ہم کمزور پڑ گئے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر جملہ ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ میں وہ ہوں جسے اس کا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے حضور نے انہیں کوئی یوم وصال کے روزے کا مکلف نہیں بنایا تھا، صحابہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی خوشی کے ساتھ یوم وصال کا روزہ رکھ رہے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے حضور کو یوم وصال کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، وہ حضور کے ساتھ محبت ہی اتنی کرتے تھے کہ حضور جو بھی عمل کیا کرتے تھے صحابہ اس عمل کو کرنا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھا کرتے تھے۔ اکثر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی کچھ صحابہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے سے گزرے تو اچھل کے نا انہوں نے اس درخت کی شاخ کو ہاتھ لگانا چاہا، ایک دفعہ اچھلے، دو دفعہ اچھلے، تین دفعہ اچھلے، چار دفعہ اچھلے، 5-6 چھلانگیں مارنے کے بعد تب جا کے وہ کامیاب ہوئے اور ان کا ہاتھ اس درخت کی شاخ کو لگا۔ جب درخت کی شاخ کو ہاتھ لگا تو وہ پھولے نہیں سما رہے تھے، ان کے چہرے کے اوپر خوشی اس قدر زیادہ تھی جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا بت مار دیا ہو۔ صحابہ نے، باقی ساتھیوں نے سوال کیا، اور بھائی تم نے کون سا اتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ تم پھولے نہیں سما رہے ہو؟ تمہاری خوشی جو ہے یہ سنبھالی نہیں جا رہی، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب تمہیں بھی پتا چل جائے گا کہ میں کیوں خوش ہوں تو اس وقت تم بھی خوش ہوئے بغیر نہیں رہ سکو گی۔ آپ اپنی سب نے کہا یار بتلاؤ تو صحیح بنا، ہمیں بھی بتلاؤ کیا بات ہے؟ تو اب وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا، اس درخت کے نیچے سے حضور گزر رہے تھے، حضور کا قد مبارک بڑا تھا، اور حضور نے جب ایسے کر کے اپنا ہاتھ اس درخت کی شاخ کو لگانا چاہا ہوگا، ظاہری بات ہے وہ اب درخت بھی اکڑ کے اپنی جگہ پہ تو کھڑا نہیں رہا ہوگا، وہ بھی تو حضور کے قریب آیا ہوگا کہ حضور کا ہاتھ میری شاخ کو لگ جائے۔ جیسے ہمیں بھی بڑا پیار دینے لگے تو ہم اس کے سامنے جا کے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اچھے طریقے سے پیار دے لے، تو وہ درخت بھی اپنے آپ کو جھکاتا ہے تاکہ حضور کا ہاتھ مبارک میرے ساتھ مس کر جائے۔ حضور نے جب اس درخت سے گزر کیا تو میرے اور آپ کے نبی نے اسی طریقے سے اس شاخ کو ہاتھ لگایا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے سوچا کہ میں حضور کی اس سنت مبارکہ کو زندہ فرما دوں، اور میں نے چونکہ میرا قد چھوٹا تھا میں چھلانگیں مار مار کر اس کی شاخ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب میرا ہاتھ لگ گیا
تو میں نے سمجھا کہ میں نے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر دیا نبی کے حضرات اس انداز سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ کی مجمعین اپنی زندگیوں کو پسند کیا کرتے تھے. آج ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں. نماز پڑھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے, روزے رکھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے, زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے, دیگر نیکی کی اعمال کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن یہ جتنے بھی کام ہیں یہ صحابہ کے لیے مشکل نہ تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ صحابہ حضور کے ساتھ محبت ہی اتنی کیا کرتے تھے کہ وہ حضور کے ہر عمل کو سنت سمجھ کے ادا کیا کرتے تھے. جب ہم بھی اسی انداز سے کریم آقا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ محبت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ ہم سب کے لیے آسان ہو جائیں گے. گرامی حضرات, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں کریم آقا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ محبت کرنے, آپ کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقین مانیے گا اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے, اسی کے اندر ہماری فلاح ہے, اسی کے اندر ہماری نجات ہے. اگر ہم نے صحیح معنوں میں حضور کے ساتھ محبت کر لی, اگر ہم نے صحیح معنوں میں حضور کے ساتھ پیار کر لیا تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی ہمارا کام بن جائے گا اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز ہمارا کام بن جائے گا. اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا فرما دے گا اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آخرت کے اندر بھی عزتیں عطا فرما دے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے ان الفاظ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں پر آنا, بیٹھنا, سننا, سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور گرامی حضرات ایک بات کوشش فرمائے, بلا شریف کے ایام چل رہے ہیں, الحمدللہ نماز عشاء بھی ادا کی اور نماز عشاء کے بعد ہم حضور کا ذکر پاک سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. آج ہم میں سے ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. ہے خواہش کہ نہیں خواہش؟ ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. تو گرامی حضرات آپ کو اس خواہش کی تکمیل کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. کرنا کیا پڑے گا؟ آپ کو کوشش کر کے اپنی راتوں کو حضور کی محبت میں گزارنا پڑے گا. اور کس طرح گزاریں گے؟ باوضو سونے کی کوشش کریں, پاکیزہ کپڑے پہن کے سونے کی کوشش کریں, سنت کے مطابق سونے کی کوشش کریں, سونے سے پہلے حضور کا تصور سجائیں, درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ العزیز مالک کرم فرما دے گا, انشاءاللہ مالک کرم فرما دے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقہ میں ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا, سننا, سنانا, پڑھنا, پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.